جنت خدا کی انتہائی بامعنی تخلیق ہے۔ جنت ان قیمتی انسانوں کو دی جائے گی جو دنیا میں خدا کے سچے بندے بن کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ دارالامتحان میں اعلیٰ زندگی گزارے وہی دارالجزا میں اعلیٰ قیامگاہ کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ جنت اس نادر انسان کے لیے ہے جو غیب کی سطح پر حقیقت کا ادراک کر لے، جو مفادات اور اعزازات سے بلند ہو کر زندگی گزارے، جو نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھے، جو کھونے میں پانے کا راز دریافت کرے، جو ظاہر سے گزر کر باطن کو دیکھ لے، جو انا رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بے انا بنا لے۔ لوگ تعریف میں خوش ہوتے ہیں۔ جنت والا آدمی تنقید کا استقبال کرتا ہے۔ لوگوں کو اونچے مقام پر بیٹھنے میں لذت ملتی ہے۔ جنت والا آدمی اپنے آپ کو نیچے بٹھا کر سکون محسوس کرتا ہے۔ لوگ چیزوں کو مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جنت والا آدمی ہر چیز کو اصول کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لوگ اپنے کو نمایاں کرنے کے شائق ہوتے ہیں۔ جنت والا یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گمنامی کے گوشے میں چھپا لے۔ لوگ دوسروں کا احتساب کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جنت والا انسان اپنے احتساب کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ لوگ دوسروں کی غلطی بتانے میں مہارت دکھاتے ہیں۔ جنت والا انسان اپنی غلطیوں کی تلاش میں گم رہتا ہے۔ لوگ ظاہری رونقوں میں جیتے ہیں۔ جنت والا انسان اندرونی حقائق کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ لوگوں کی دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ وہ بولیں۔ جنت والا انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ چپ رہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے کارناموں سے واقف ہو۔ جنت والا انسان چاہتا ہے کہ اس کا ہر کام دنیا کی نظر سے چھپا رہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا نام ہو، اس کے احساس میں جیتے ہیں، جبکہ جنت والا انسان اس احساس سے تڑپ اٹھتا ہے کہ میں تو کوئی ایسا کام نہ کر سکا جس کو میں رب العالمین کے سامنے پیش کر سکوں۔ اہل جنت کا کردار جنتی کردار ہوتا ہے، اہل جہنم کا کردار جہنمی کردار ہوتا ہے۔